فلسطین اور اسرائیل کی اس وار میں اب تک 20,000 فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ 4 سال کے اندر سیریا میں جو ڈسٹریکشن ہوئی ہے ہاؤسز کی انفراسٹرکچر کی، وہ غزہ کے اندر 1 مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ تو اس کی ایک سائیڈ ہے، لیکن اگر اس کی دوسری سائیڈ پر دیکھیں تو اسرائیل کو اکانومیکلی اس وار کا جتنا نقصان ہو رہا ہے، فلسطین والوں کو اس کا 10% بھی نہیں ہو رہا۔ 16 سال کے اندر 4 وار کیے ہیں اسرائیل نے فلسطین پر۔ 16 سال میں اس وار کو ٹوٹل ملا کر جو فلسطین میں نقصان ہوا ہے وہ $5 بلین کا ہے۔ یعنی اگر یہ وار رک جاتی ہے اور $5 بلین کی ڈونیشن مل جاتی ہے فلسطین کو پوری دنیا سے، تو 2024 کی سٹیٹ میں واپس آ جائے گا۔ اسرائیل 17 سال پیچھے جا چکا ہے اس 2-3 مہینے کی جنگ میں۔ S&P نے جو اسرائیل کی ریٹنگ ہے وہ نیگیٹو کر دی ہے۔ اسرائیل کی جو گروتھ فورکاسٹ 3.5 کے اوپر، وہ خود اسرائیل نے اس کو ریوائز کر کے 2.3 کہہ رہا ہے، اور یہ جنگ اگر چلتی رہی تو یہ 1.5 کے اوپر آ جائے گی 1 مہینے کے اندر، اور اگر تو یہ 1.1% کے اوپر آ جائے گی۔ اسرائیل کا اب تک ٹوٹل نقصان $51 بلین کا ہو چکا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ 10% آف GDP اسرائیل اپنا نقصان کر چکا ہے۔ 20,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اگر ایک فلسطینی بھی کیوں نہ ہو، وہ اسرائیل کو کم از کم $5 ملین کا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کی فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں۔ 33% سے اوپر اسرائیل کی فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں۔ تقریباً 3,000 فلائٹس ہوتی ہیں 1 مہینے کی، وہ کٹ ہو کر 1700-1800 رہ گئی ہیں۔ کافی عرصے سے اسرائیل کے سکول بند ہیں، اسرائیل کے آفیسز بند ہیں۔ 3 لاکھ جو انہوں نے ریزرو میٹرف کو بلایا ہے، جو 3 لاکھ ہے وہ ان کا خرچہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل 17 سال پیچھے جا چکا ہے، تمام تر امداد مل رہی ہے، اس کے باوجود اس کے بونڈز ہیں، اس نے اپنی ویلیو ختم کر دی، اسٹاک اس کے نیچے گر گئے ہیں، کرنسی کوئی 8% ڈپریشیٹ ہو گئی ہے۔ نیو اسرائیل شیکل INSI نے 8% ویلیو کھوئی ہے۔ اگر یہ وار چلتی رہی 1-2 مہینے اور چلی جائے تو فلسطین اسرائیل کو 20 سال پیچھے پھینک سکتے ہیں۔ $5 بلین کا ایک شپ پڑ رہا ہے اسرائیل کو، جبکہ فلسطین میں تو ویسے بھی اتنا کچھ نہیں تھا۔ 1 لاکھ اسرائیلی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ جو جنگ جیت رہے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، جو ہار رہا ہے وہ وہی ہے۔ اگر یہ وار جاری رہتی ہے تو اسرائیل کی اکانومی تو تباہ ہوگی، لیکن یہ پوری گلوبل کی اکانومی کو ساتھ لے کر ڈوبے گا، کیونکہ پہلے ہی وارز چل رہی تھیں۔ یہ رشیا اور یوکرین کی وارز ہے۔ اس سے جو لیٹ آیا، امریکہ کے تعلقات پہلے سے اچھے نہیں چل رہے۔ چائنا اور انڈیا کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے۔ سعودی عرب سے بھی لڑائی چل رہی ہے بائیڈن کی، اور اب پھر سے اسرائیل وار آ گئی۔ اگر یہ وار جاری رہی تو اسرائیل تو ڈوبے گا، ساتھ میں پورے کے پورے یورپ اور امریکہ کی اکانومی کو ساتھ لے کر ڈوبے گا۔ اسرائیل اس وار کے بڑے بڑے نقصانات اٹھا رہا ہے، اور اگر یہ وار جاری رہا تو اسرائیل آرام سے پیچھے ہو جائے گا۔ فلسطین تو پہلے ہی یہ وار جیت چکا ہے۔ اگر اکانومیکل ٹرمز کی بات کریں تو جو جانوں کا نقصان ہوا، جو بچوں کا نقصان ہوا، وہ اپنی جگہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اکانومیکلی اگر آپ دیکھیں تو جنرل لی، یہ فلسطین پہلے ہی وار جیت چکا ہے۔